بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، چند دنوں کے بعد حج کی فلائٹیں شروع ہو رہی ہیں، اور حج اسلام کا ایک عظیم ترین رکن بھی ہے اور ہر مومن کی دلی خواہش بھی ہے۔ ہر مومن دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اس کے دل میں یہ تڑپ ضرور ہوتی ہے کہ کب میرا دا لگے اور میں مکے پہنچ جاؤں۔ جو ایک دفعہ عمرہ کر آیا ہے، حج کر رہا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں بار بار جاؤں، اور جو نہیں جا سکے وہ کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پیسے جوڑتے ہیں کہ اللہ کہیں موقع بنا دے تو میں بھی چلا جاؤں۔ تو یہ خواہش کرنی بھی نیک ہے، یہ نیت رکھنی بھی چاہیے، اور جن کو اللہ موقع دے ان کو اللہ تعالیٰ ان کی جانا قبول بھی فرما لے۔ تو بے شمار ہمارے حاجی حضرات وہاں جا کر فون کرتے ہیں، پٹی صاحب ہوں ایتھے آپ پھس گئے تو کریے کی، اے ہوں مسئلہ ہو گیا جے دسیا جے، فٹافٹ دسیا جے ہوں۔ تو اس سال میں پچھلے اتوار ایک مسجد میں حج کی ورکشاپ کروانے گیا، تو مجھے احساس ہوا کہ ہم اپنی مسجد میں بھی حج اور عمرے کے احکام ایک دفعہ بیان کر دیں، تاکہ جو بھائی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے جائیں، ان کو حج کی سمجھ ہو، ٹریننگ ہو کہ عمرہ کیسے کرنا ہے اور حج کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے ہر اس بندے پر حج فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، جسمانی صحت موجود ہو، تندرستی ہو، اللہ نے جانے آنے کا خرچہ دیا ہو تو اس کو حج پر جانا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جو جہاں وہاں پر جاتا ہے اس کو ہی پتہ چلتا ہے کہ کیا چس آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب جانے والوں کا حج قبول فرمائے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں جو انکار کرے کہ میں حج کرنے نہیں جاتا تو اللہ کو پرواہ بھی کوئی نہیں ہے، جو چلا جائے اس کی اپنی خوش نصیبی ہے، اور جو پیسے ہونے کے باوجود، تندرستی ہونے کے باوجود، ساری سہولتیں ہونے کے باوجود نہیں جاتا تو کوئی بات نہیں، اللہ کو بھی اس کی فکر اور پرواہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، میرے ابراہیم تو نے بیت اللہ بنا دیا ہے، اب اعلان کر دو کہ لوگ پیدل بھی آئیں اور سواریوں پر بھی بیٹھ کر آئیں، اور کہاں سے آئیں؟ ہر دور دراز کے علاقے سے بیت اللہ آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ تو سوچا ہوگا کہ اللہ اگر پہاڑ کے اوپر چڑھ کے بھی اعلان کروں تو بات کتوں تک جائے گی، کہاں تک چلی جائے گی؟ میل، 2 میل، 10 میل لگا لو۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ دنیا کے کونے کونے سے آئیں، دور دراز کے سفر کر کے، اور اب 24 گھنٹے کی فلائٹ پر لوگ بیٹھ کر مکے پہنچ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب تو اعلان کر، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا اللہ کے حکم پر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میرے محبوب تو اعلان کر دے، پھر آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور سواریوں پر بیٹھ کر بھی آئیں گے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ آج مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہے اور وہ حج کے لیے تڑپتا ہے تو اس کی ایک وجہ وہی ابراہیم علیہ السلام کا اعلان ہے، وہ اعلان اس تک پہنچ گیا ہے، روحانی طور پر اس پر اثر کر گیا ہے۔ اور ہم نے کئی مثالیں سنی کہ ترکی کا ایک ڈرون افریقہ کے کسی جنگل میں گرا تو وہ ایک افریقی نے پکڑا، یہ جہاز لگتا ہے، شکل و صورت سے جہاز لگتا ہے، تو وہ کمپنی جس کا ڈرون تھا وہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہاں پہنچی تو وہ کہنے لگا یار یہ چھوٹا سا جہاز ہے، یہ کس کام کا؟ وہ کہتا ہے جی ہم نے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے یہ بھیجا تھا۔ تو وہ کیا کہتا ہے، کیا میں اس کے اوپر بیٹھ کے مکے جا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، تڑپ
یہ وہ اعلان ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہر دل پر اثر کر رہا ہے۔ تو اس کمپنی نے پھر اس افریقی کو حج پر بھیجا اپنے خرچے پر۔ سبحان اللہ، ہر بندہ تڑپتا ہے کہ اللہ مجھے موقع مل جائے، مجھے موقع مل جائے۔ اور عیسائی پادریوں نے بڑی محنت کر کے افریقہ کے جنگلوں میں لوگوں کو عیسائی بنایا۔ غربت ہے، وہ بیچارے روٹی ایک ٹائم کی کھلا دیں تو وہ کہتے ہیں تم عیسائی ہو جو، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی عیسائی ہیں، روٹی کھلائیے چلو جی عیسائی ہیں۔ 1 سال کے بعد انہوں نے بڑے پادری کو بلایا کہ آؤ جناب محنت دیکھو ہم نے کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا۔ ایک شاندار ہوٹل میں تقریب ہوئی اور وہ لوگ پادری، بڑے پادری کا بیان سن رہے ہیں۔ بڑے پادری نے خوش ہو کر بیان کے اینڈ میں کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری کو اور خواہش ہو تو بتاؤ، تمہیں میڈیکل سہولتیں دے دی ہیں، کپڑے دے دی ہیں، روٹی دے دی ہے، کوئی اور خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو حال کی اکثریت کھڑی ہو گئی کہ ہمیں حج کرا دو۔ لو ایسا ہی بنائے جی انہوں نے۔ وہ حیران کہ یار تسی چند ہے انہوں کے عیسائی بنا دیے، یہ تو حالے بھی اندروں مسلمان ہی نے۔ تو یہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ اعلان جو ہر مسلمان کے دل پر اثر کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا رب العالمین، بے شمار دل تڑپ رہے ہیں، اللہ سب کی تڑپ کو پورا فرما دے، اللہ سب کو عمرہ اور حج کی زیارت نصیب فرما دے۔ تو حج کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کے لیے تعلیمات کی ضرورت ہے۔ اور حج کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ حج کے لیے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو ہر قدم کے بدلے، اب تو قدم بھی نہیں، اب تو جہاز ہی اڑیں گے ماشاءاللہ، تو ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے۔ تو کتنے قدم چل کر جائے گا اتنے قدم پر اس کو نیکیاں مل رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور جب 9 تاریخ کو میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں لاکھوں لوگ ایک ہی سفید لباس میں، سب کے سب اپنے رب کے فقیر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو میرا رب عرش والا فرشتوں کو اکٹھے کر کے فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ لاکھوں لوگ اپنے گھر چھوڑ کر، اے سی والے کمرے چھوڑ کر، بہترین بنگلے چھوڑ کر، دور دراز سے سفر کر کے اس میدان میں بیٹھ کر کیا مانگتے ہیں؟ تو وہی فرشتے جو کہتے تھے کہ اللہ نہ پیدا کر، انہوں نے تو خون ریزی ہی کرنی ہے۔ تو آج پھر میرا رب خوش ہوتا ہے، فخر کا اظہار کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے، مجھے دیکھا ہے؟ نہیں اللہ تجھے دیکھا تو نہیں۔ میرے عذاب کو دیکھا ہے؟ نہیں اللہ تیرے عذاب کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کہتا ہے پھر دیکھ لو، مجھ سے ڈرتے ہوئے میرے گھر آ گئے ہیں اور میری جنت مانگ رہے۔ جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں اللہ تیری جنت کو بھی نہیں دیکھا۔ پھر جنت کی خواہش میں، جنت کے شوق میں یہ سارے اکٹھے ہیں۔ تو پھر وہ مالک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اگر ان کے گناہ آلج ریگستان کے ذرات کے برابر ہوں، بارش کے قطروں کے برابر ہوں، تو آج وہ سارے گناہ ان کے بخش دیے جائیں گے۔ اور جب 10 تاریخ کو جا کر جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب اللہ ذخیرہ کر لیتا ہے، اس کا ثواب تو ابھی بتایا ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب 10 تاریخ کو جا کر بال کٹواتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بال جو سر سے کٹ کے نیچے گرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور جب 10 تاریخ کو جا کر بیت اللہ کا واپسی طواف کر کے آتے ہیں، راجع کیوم ولدتہ امہ، تو گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح اپنی پیدائش کے دن پاک صاف تھا۔ یہ ہے وہ حج جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اور ہم سب کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں موقع عطا فرمائے۔ تو جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج پر جائیں۔ اللہ نے صحت دی ہو، اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جائے تو صحت کی حالت میں حج کر لینا چاہیے۔ کتنی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا، حج کرو۔ تو ایک دیوانہ آگے کہتا ہے اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہر سال فرض ہے۔ ہائے تڑپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی ہر سال فرض ہے،
لیکن وہ بھی رحمت عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی پتا قیامت تک میری امت کتنی ہو جانی ہے۔ آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا، وہ گھوم کے آ کے پھر پوچھتا کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہر سال فرض ہے؟ آپ نے چہرہ مبارک ادھر کر لیا، پھر گھوم کے آیا، تیسری مرتبہ بھی آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی ہر سال فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا لو قلت نعم لواجبت، اگر میری زبان سے نکل آتا کہ ہاں تو آسمان سے بھی مور لگ جانی تھی کہ ہاں۔ ثم لم تستطيعوا، پھر تم سے ہر سال آج ہونا نہیں تھا، ہو جانا تھا، وہ کرنے کس نے دینا تھا؟ ابھی 25-30 لاکھ وہاں پورے نہیں آتے، اور اگر ہر سال فرض ہوتا تو 2 کروڑ آبادی سعودی عرب والوں کی ہے، انہوں نے کتنے جانا سی؟ پھر ساڈے واسطے نہیں، سانوں تو ویزے ملنے ہی کو نہیں سن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں لمستطعتم، پھر تم سے حج ہر سال ہونا کوئی نہیں تھا۔ ذرونی ما ترکتکم، جب تک میں کوئی حکم نہ دوں تم بھی چپ رہا کرو۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب کوئی حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہو سکے کر لیا کرو، والدی کھال نہ کھچا کرو۔ جو بنی اسرائیل والوں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی بتاؤ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، جیسے جیسے پوچھتے گئے ویسے ویسے پھنستے گئے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کہا کہ تم سے پہلی امتیں ہلاک اور برباد اس لیے ہو گئی بے کثرت سوالہم و اختلافہم علی انبیائہم، اپنے نبیوں کے ساتھ اختلاف کرنے کی وجہ سے اور اپنے نبیوں سے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے وہ پھنسے تھے۔ اس لیے تم یہ غلطی نہ کیا کرو، جب میں کوئی حکم دوں تو جتنا ممکن ہو کر لو، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَدَعُوهُ، اور جس بات سے روک دوں اس سے روک جاؤ۔ سوکھا سا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا حج کرو تو بس ایک دفعہ کر لو تو کافی ہے، ایک دفعہ زندگی میں حج کر لو تو کافی ہے، فریضہ ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ بار بار توفیق دے تو کر لینا چاہیے، لیکن جو ایک حج بھی نہ کرے، اللہ نے مال و دولت بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی موجود ہے، پھر بھی حج نہ کرے، اچھا عجیب بات نہیں ہے؟ مرد حضرات بیٹھے ہیں آرام سے پیسے جوڑ رہے ہیں، آج میرے اکاؤنٹ سے اتنے کروڑ ہو گئے، آج اتنے کروڑ ہو گئے، اور خواتین جن کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ محرم بھی ہو، وہ بیچاریاں کمیٹیاں ڈال ڈال کے پیسے پورے کر لیندیاں تو بعد محرم کو نہیں ہوندا، پھر پریشان ہے کہ ہن میں کیویں جاواں۔ تو خواتین محرم کی وجہ سے پریشان، اور جس کو محرم کی ضرورت نہیں وہ صرف جوڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا اطاق الحج من اطاق الحج فلم یحج مات یہودیا او نصرانیا، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جس بندے کے پاس طاقت ہو حج کرنے کی اور وہ حج نہ کرے، پھر وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے برابر ہے، کوئی فرق اس کو پڑنے والا نہیں ہے۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ عرش والا خود کہتا ہے، عرش والا ان العبد اذا اصححت له فی بدنی، جب بندے کو میں نے صحت دی ہو، بدن صحیح سلامت ہو، تندرستی ہو، سلامتی ہو، واوسعت علیہ فی الرزق، اور اس کو میں نے رزق میں بھی فراوانی دی ہو، خوشحالی دی ہوئی ہو، اور پھر وہ ہر 4 سال میں میرے گھر کی زیارت نہ کرے، لمحروم، تو وہ میری رحمت سے محروم شخص ہے۔ تو 4 سال کے اندر اندر جس کے پاس مال و دولت موجود ہے وہ حج پر نہیں تو عمرے پر ضرور جائے، جس کے پاس طاقت ہے، صحت ہے، اس کو جانا چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی جو ہم حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، وہ قبول بھی فرمائے۔ تو حج کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی افضل ترین عمل بتائیں۔ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل عمل جو بنیاد ہے، جس کی بنیاد پر باقی عمل قبول ہونے ہیں، وہ ہے اللہ اور اس کے محبوب پر ایمان لانا، کیونکہ ایمان کے بغیر تو حج کرنے والے بہت تھے، مشرکین ہر سال حج کرتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے، حاجیوں کو گوشت بھی کھلاتے تھے، ستو بھی پلاتے تھے، شربت بھی پلاتے تھے، لیکن اللہ نے کوئی ایک حج بھی قبول نہیں کیا۔ پہلے ایمان لاؤ
اور پھر حج پر جاؤ۔ پہلے اپنے دل و دماغ کو بتوں کی نجاست سے پاک کرو، شرک سے پاک کرو، پھر حج کرو تو وہ قبول ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ثم ماذا، اللہ کے نبی اللہ پر ایمان تو ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے افضل ترین عمل ہے۔ کاش کہ ہم مسلمان جہاد کرنے والے ہو جائیں، کاش کہ ہم عملاً گلاں نال نہیں، گلاں نال تو اسی بڑے شیر ہاں، بڑیاں لمبیاں لمبیاں تقریریں بھی کرتے ہیں، جذباتی واز بھی بہت کرتے ہیں، لوگوں کو پڑکا کے ملین مارچ بھی نکال لیتے ہیں، لیکن عملاً ہم ٹھس۔ اگر ہمارے اندر کرنٹ ہوتا تو انڈیا کی کیا ضرورت تھی کہ ذرا بکواس ایک لفظ بھی بول جاتا۔ انڈیا والوں کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے خلاف بولے؟ اسرائیلی تو ڈرتے ہیں، تھر تھر کانپتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ یہودی ڈرپوک ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ تم سے کبھی بھی میدان میں آ کر جنگ نہیں لڑیں گے، یہودی قلعہ بند ہو کر دیواروں کے پیچھے چھپ کر لڑیں گے، اتنا بزدل ہے۔ لیکن ہم مسلمان اس سے بھی مر گئے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کرنٹ ہوتا تو کبھی جنگ کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں جہاد کرنے کی عملاً توفیق عطا فرمائے۔ چندہ کٹھے کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، ہم چندے بہت کٹھے کر رہے ہیں، لیکن عملاً جہاد نہیں کر رہے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے۔ تو تیسرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرے نمبر پر حج مبرور، وہ حج جو اللہ قبول کر لے، نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، گناہوں سے بچ کر کیا جائے، اس جیسا بھی عمل کوئی نہیں ہے۔ اتنی فضیلت سن کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہم عورتیں بھی جہاد کے لیے جائیں؟ ہم دیکھتی ہیں کہ جہاد افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے، تو کیا ہم عورتیں بھی لڑائی لڑنے کے لیے جائیں؟ ہم بھی تلواریں چلائیں، ہم بھی نیزے چلائیں، ہم بھی تیر ماریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکن جہاد لا قتال فیہ، تم عورتوں پر جہاد فرض ہے لیکن اس میں لڑائی نہیں ہے۔ تمہارے لیے افضل ترین جہاد حج مبرور، تم اللہ کی راہ میں جا کر حج کر لو، تمہارا یہی جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خواتین کے لیے اللہ کے نبی نے آسان ترین عمل بتا دیا کہ وہ حج کریں، اور یہ ان کا جہاد بھی شمار ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج، جس نے حج کیا لیکن کس کے لیے؟ للہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے نہیں۔ او یار ویکھے تو کوئی اتنی دولت ہے حج نہیں کردا، آخر تنگ آ کے آندا اللہ فراز کہ میں ٹوری جانا ہے، تواڈے بھی تانے مینوں کھا گئے نے۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، یا اس لیے نہیں کہ حاجی صاحب نے قرضہ دینا تھا تو وہ ساری فیملی کو لے کر عمرے پر چلے گئے، لو جی پیچھے قرض کا فون کرتے رہے حاجی تو میں تو یار عمرے تے آیا واپس آ کے وینا، اس لیے نہیں، اللہ کے لیے حج۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، حج کے دوران اپنی حلال بیوی سے بھی دور رہا اور ہر قسم کے گناہ سے دور رہا، راجع کیوم ولدتہ امہ، ایسا حج کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی والدہ نے آج ہی اس کو جنم دیا ہو۔ تو ایسا حج اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگو، حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، لیکن اس کی تیاری بھی کرنی اتنی ہی ضرورت ہے۔ حج پر جانے سے پہلے خواہش سب کی ہے، اللہ سب کو حج نصیب فرمائے، دلی تڑپ سب کی ہے، لیکن حج سے پہلے جانے سے پہلے اس کی تیاری ضروری ہے۔ اس تیاری میں سے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نیت کا خالص ہونا۔ حج کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حج کس لیے کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کی بخشش لینے کے لیے۔ حج کس لیے کرنا ہے؟ اللہ سے جنت کے حصول کے لیے۔ اور اگر حاجی کہلوانے کے لیے حج کیا ہے کہ بلے بلے ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، ایئرپورٹ پر جاتے ہاتھ ڈالنے والے کھڑے ہوں، واہ 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 حاجی صاحب کیا بات ہے، کیا بات، اگر یہ کیا بات والا حج ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ عرش والا فرماتا انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک،
میں اپنے تمام پارٹنروں سے غنی ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. جس بندے نے کوئی نیکی کی اور نیت میں میرے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنایا، میں وہ سارے کا سارا پارٹنر کو دے دیتا ہوں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتا. اس لیے سب سے پہلا عمل کہ نیت خالص کر لے. نیت خالص کرنے کے بعد حج کرے گا تو اللہ قبول بھی فرمائے. اور اگر نیت خراب ہے تو کچھ فائدہ نہیں. اور اگر نیت خالص تھی کہ اللہ اگر تو مجھے موقع دے تو میں تیری رضا کے لیے حج پر جاؤں گا، پھر نہیں جا سکا، ویزا نہیں ملا، اس کا قرآن دازی میں نام ہی نہیں آیا، کسی وجہ سے رہ گیا، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا ہے نہیں جا سکا، اللہ نہ کرے اس کی زندگی کتنی تھی مہلت پوری ہو گئی. کتنے حاجی ہیں جو حج سے پہلے ہی مکہ میں وفات پا جاتے ہیں، کوئی رستے میں وفات پا جاتے ہیں، کوئی مدینہ میں وفات پا جاتے ہیں، کوئی پاکستان سے جانے سے پہلے وفات پا جاتے ہیں. تو ان کو ان کی نیت کے مطابق اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الدنیا لاربعۃ نفر. اس دنیا میں بندے 4 قسم کے ہیں. نمبر 1 وہ بندہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے. فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ. اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے تو وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے. مال آنے کے بعد پاگل نہیں ہو جاتا. مال آنے کے بعد نو دولتی ہے، دولت ہضم نہیں ہوتی ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے. وَيَصِلُ رَحِمَهُ. اور اس دولت سے صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کو جوڑتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے، رشتہ داری توڑتا نہیں ہے کہ میرے پاس مال آ گیا تھا اب تم کون ہو، اب غریب رشتہ دار نہیں رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آج تو مزیدار نہیں مول، آج اے سی بھی چلاتے نے، آج سونے والے تعداد ہور اضافہ ہو گیا ہے. اگے 2-4 بندے ہیں، آج 2-4 اور بڑھ گئے. حاجی صاحب تواڈے اے سی نے بندے سواتے جے، جاگ جاؤ. میں پچھلے جمعے حاجی صاحب دے کہنے تے لسی پیتی سی، اج نہیں پیتی باوجود آفر دے کہ بھائی نیندر آندی تے تسی بغیر لسی تے سو گے جی. انج نہ کرو. اسی مزے نہ حج دا بیان کرنے پے، حج دے فضائل سنانے پے تے تسی خالی مزے نیندر دے لٹی جاندے جے. اٹھ جاؤ جڑے ستے جی، اٹھ جاؤ پراؤ، اٹھ جاؤ، تہاڈی مہربانی. یہ تمہیں نہیں پتہ لگتا پیا نا کہڑا ستا ہے، تو مینوں 2 پاسے ہی دستے ہیں. جی میں ادھر دھیان کرنا تو ادھر علاقہ ستا ہے، جی ادھر کرنا ادھر ستا ہے. ایویں نہ کرو، تہاڈی مہربانی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1 جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے مال خرچ کرنے میں، رشتہ داری کو جوڑتا ہے. وَيَعْلَمُ فِيهِ حَقَّ رَبِّهِ. اور اپنے مال میں اپنے رب کا حق نہیں بھولتا، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، ضرورت کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرتا ہے. فرمایا یہ بندہ دنیا میں افضل ترین شخص ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے اور اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کر رہا ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، اپنا مال بھی خرچ کر رہا ہے اور اپنے علم پر عمل بھی کر رہا ہے، تو افضل ترین بندہ ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس علم ہے لیکن اللہ نے مال نہیں دیا. تو یہ بندہ نیت کر لیتا ہے کہ اللہ اگر تو مجھے مال دے گا تو میں اپنے اس بھائی کی طرح تیری راہ میں نیکیاں کروں گا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھاؤں گا، اللہ تیرے لیے حج کروں گا، عمرہ کروں گا، لوگوں کو افطاریاں کراؤں گا، اللہ لوگوں کو ساتھ حسن سلوک کروں گا. تو یہ نیت کرنے کی وجہ سے فرمایا وَأَجْرُهُ مَا سِوَاهُ. ایک بندہ کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، دوسرا خالی نیت کر رہا ہے، فرمایا دونوں اجر میں برابر ہیں. اور تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت دی ہے اور علم نہیں دیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے خرچ کہاں کرنا ہے، وہ حرام کاموں میں خرچ کر رہا ہے، رشتہ داری توڑ رہا ہے. رشتہ داروں کو تو بائی کاٹ ہے نا، جس دن سے دولت آئی ہے تم ہو کون. رشتہ داری توڑ دی ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور ہر حرام کام کر رہا ہے. علم نہیں ہے تو مال ہی مال ہے، دولت ہی دولت ہے، اور اس وہ پاگل ہو گیا دولت ملنے کے بعد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بدترین شخص ہے
جس کو اللہ کا نہیں پتا، اللہ کے رسول کا نہیں پتا، اللہ کے دین کا نہیں پتا، جس کو رشتہ داری کا نہیں پتا، جس کو نیکی کا نہیں پتا، صرف حرام خوری کا ہی پتا ہے، یہ بدترین آدمی ہے۔ اور چوتھا وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال، لیکن وہ نیت کیا کرتا ہے کہ اللہ اگر کل کو تو مال دے تو یار چودھری صاحب نے وقت پایا نا میں انہوں کٹ جاؤں گا، اللہ جتنے گندے کام یہ کر رہا میں 4 ہاتھ ود کی کراں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پہلا بندہ جو دن رات اپنی دولت حرام خوری میں لگا رہا ہے، اور دوسرا جو نیت کر رہا ہے فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٍ، ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ اس لیے حج پر جانے سے پہلے اپنی نیت کی صفائی کر لیں۔ اگر اللہ اس سال موقع نہیں دے رہا تو نیت سچی کر لیں، اجر و ثواب پورا ہی مل جانا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں کی صفائی فرما دے، نیتوں کی بہتری کے ساتھ ہی ہم اللہ سے بہترین اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ حج پر جانے سے پہلے دوسرا عمل، رشتہ داروں مل کے جانا چاہیے کہ نہیں؟ آدھے نہیں میں ہوں حج دے چلیا تو ہوں میں ذرا سارے مل آواں، وہ ماموں رسیا سی انہوں بھی منا لواں، وہ خالہ لڑی سی انہوں بھی منا لواں، وہ پھپھی کو بھی معافی مانگ ہی لئیے یار، ہیں وہ چاچے نے بھی منہ ماری ہو گئی تھی، چاچے نے بھی آنے چاچا ویخ میں ہوں حج تے چلیا چل معاف کر دے، کرنا چاہیے۔ حج کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں ہے، اس کا تعلق 24 گھنٹے 12 مہینے ہر روز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ المسلم فوق 3، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ لڑا رہے، لڑ پڑے لڑائی ہو جائے 3 دن غصہ رکھے اور چوتھے دن جا کر صلح کے لیے السلام علیکم ٹھوکے، سلام کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ فرمایا وَخَيْرُ مَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جو صلح کرنے کے لیے پہل کرتا ہے وہ بہترین آدمی ہے، اور جو لڑا رہا نہیں بھئی تو معافی تے منگی پر میں تے معاف نہیں کرنا، یہ ہن حج تے چلیا نا تاں آیا معافی منگن، یہ ہن پھسیا ہے انہوں پتہ نا میرا حج قبول نہیں ہونا، یہ تاں معافیاں منگدا ہے۔ اس طرح تینوں ویکھو کنے سال ہو گئے کدی آیا سی؟ وہ اس کو رشتہ داروں نے جا کر کہا اس نے معافی نہیں مانگی، اب یہ پھنسا ہوا ہے، یہ آ گیا میرے پاس، ہاں جی بھائی جان معاف کر دو میں حج تے چلیا ہوں، نہیں کردا، ہوں وہ چودھری ہو گیا ہے۔ وہ کہتا اب تو نے معافی مانگی ہے لیکن میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو ایویں ہی جا حج تے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں من حجر اخاہ فوق سنہ فہو کسفک دمہ، جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال بائیکاٹ رکھا اس کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو مار دیا ہے۔ اور اگر اس بائیکاٹ کے دوران وہ بندہ فوت ہو جائے، من حجر اخاہ فمات دخل النار، اللہ کے نبی کا واضح فرمان ہے کہ جو اس بائیکاٹ کے دوران صلح نہیں کرتا اور فوت ہو جاتا ہے تو وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ اس لیے حج پر جانے سے پہلے نہیں، عام حالات میں بھی مسلمان کے ساتھ بائیکاٹ کو ختم کریں، مسلمان کے ساتھ قطع تعلقی کو ختم کریں، اور جتنی جلدی ہو سکے اس کے ساتھ صلح کریں۔ گناہ تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ جو گناہ ہے نا کہ دولت آنے کے بعد اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری توڑ دینا، اے جی وہ منوس ہی بڑا ہمارے کار آتا ہے تو گاڑی کو نظر لگ جاتی ہے، وہ ہماری نئی کوٹھی میں آیا تھا تو اس دن سے حالات بگڑ گئے ہیں، اس نے ہماری فیکٹری میں پھیرا ڈالا ہے اسی دن سے کاروبار کا پٹھا بیٹھ گیا، کیوں؟ وہ غریب ہے، غریب کی نظر بڑی لگتی ہے، امیروں کو تو خود دعوت دے دے کر بلاتے ہیں، آؤ ذرا کوٹھی بنائیے ویکھو تو صحیح، فیکٹری کا افتتاح بڑے بڑے سے کراؤں گے، گھر میں دعوتیں امیروں کو کرائیں گے، اور غریب بہن، غریب بھائی، غریب کزن، غریب خالہ، غریب پھوپھی وہ منحوس ہے، اس کی نظر بڑی لگتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا لایا ہوا قرآن کیا کہتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ممکن ہے کہ اللہ تمہیں دولت دے دے، عہدہ دے دے، منصب دے دے تو تم زمین میں فساد کرنے لگ جاؤ۔
وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتہ داریوں کو توڑنا شروع کر دو کہ دولت آ گئی ہے۔ دولت آنے کے بعد رشتہ داری کو توڑنے والا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے کان ان کے بہرے کر دیے ہیں، آنکھوں سے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، اللہ کہتا ہے قرآن کو غور سے کیوں نہیں پڑھتے ہو، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ تو دولت کی وجہ سے، امارت کی وجہ سے، کسی عہدے کی وجہ سے، کسی منصب کی وجہ سے رشتہ داریوں کو توڑنا بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ حج کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن آپ حج پر جا رہے ہیں، چلیں ابھی آپ کو خیال آ گیا ہے تو یہ بھی اچھا ہے کہ چلیں آپ ہی معافی مانگ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنہ یوم الخمیس و یوم الاثنین، ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے 8 کھول دیے جاتے ہیں کہ آ جاؤ، جس نے جنت میں جانا ہے آ جاؤ، نیکیاں کماؤ، اپنے رب سے جنت لے لو۔ لیکن فرشتے رپورٹ کرتے اللہ ہے 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان کا تو بائیکاٹ چل رہا ہے، ان کی تو آپس میں نفرت چل رہی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا۔ رب العالمین 3 بار فرماتا ہے ان دونوں کا مسئلہ ابھی پینڈنگ رہنے دو، جب تک صلح نہیں کرتے ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ آپ 8-10 لاکھ روپیہ لگا کے، اور گرمی ہوگی، گرمی آج کے موقع پر کہ نہیں؟ اللہ اکبر، گرمی اتنی ہوگی مئی جون میں تو یہاں پاکستان میں سا مشکل ہے، اور مکے کی گرمی تو 50+ ہوتی ہے۔ اور 2 سال پہلے جب میں حج پر تھا تو ہمارا ایک دوست مینا والے دن جمعہ آ گیا، تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں پہنچ گیا، حالانکہ وہ مینا میں رہنا چاہیے تھا اس کو، وہیں جمعہ پڑھ لیتا، نہیں پڑھتا تو بھی گزارا ہو جاتا، لیکن وہ چلا گیا مکہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اب عام دنوں میں بیت اللہ میں جگہ نہیں ملتی تو حج کے موقع پر جگہ ملے گی؟ اس کو دور پیچھے کسی سڑک پر جگہ ملی دھوپ کے اندر، اور سڑک اتنی تپی ہوئی تھی کہ اس نے وہ جو چٹائیاں باہر ہم نے بچھائی نا مسجد میں پلاسٹک کی، وہ چٹائیاں ہر مسافر کے پاس وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھنا ہو بیٹھ جائے، اس نے وہ سڑک پر چٹائی بچھائی اور اس کے اوپر کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، سڑک کی ہیٹ کی وجہ سے چٹائی پگھل کر اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی، اور ڈاکٹروں نے پاؤں کی جلد کاٹ کر اتاری، ویسے اتری نہیں ہے، اور باقی دن پھر وہ مینا میں پڑا خیمے کے اندر، نہ چلا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے۔ اس قدر گرمی، اس شدید گرمی میں حج کے لیے جائیں، 10-12 لاکھ روپیہ لگائیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو کہ میرے بندے تو اپنے بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہن سے لڑا ہوا ہے، خالہ سے لڑا ہوا ہے، ماموں سے جھگڑا ہے، پھوپھو کے ساتھ تیری لڑائی چل رہی ہے، سکے بھراؤں کے ساتھ تیرا جائیداد کا تنازع چل رہا ہے، تیرا حج قبول نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس لیے حج سے جانے سے پہلے اپنے معاملات کو کلیئر کر لیں۔ اچھی بات ہے، چلو کبھی سارا سال خیال نہیں آیا تو نہ آئے، اب حج کی وجہ سے ہی خیال آ گیا ہے تو خیال کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ مسلمان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم سے بچنا چاہیے۔ اپنی ناراضگیاں، اپنی تلخیاں، اپنے جھگڑے جتنی جلدی ہو سکیں ان کو نپٹانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلا جمعہ سارا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یہ ایک بہت بڑی ساری ڈاک آ گئی جی، اجازت ہوئے تو میں ڈاک بھگتا لاں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو پکڑنے والے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نورانی فرشتے ہیں جو لوح محفوظ میں قرآن مجید کو جا کر چھوتے ہیں، تو فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں۔ دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کو پکڑنا ہو تو وضو کر کے پکڑیں۔ تو اولا اور بہتر یہی ہے کہ اگر قرآن مجید کو پکڑ کر ہاتھ میں لے کر پڑھنا ہو تو وضو کر کے ہی پڑھیں، اور اگر پڑھتے پڑھتے خدا نخواستہ وضو ٹوٹ جائے تو پھر کوئی بات نہیں، آپ پڑھ لیں، جتنا پڑھنا ہے پڑھ کے اٹھ جائیں۔ اور اگر موبائل سے پڑھیں تو پھر تو وضو کی ضرورت ہی کوئی نہیں، موبائل کے اندر ہر چیز ہے، موبائل قرآن مجید نہیں ہے، تو موبائل سے آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وتر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھیں یا تہجد کے بعد پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت کی تھی، اور وہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، میرے محبوب نے، میرے خلیل نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ابو ہریرہ وتر رات کو پڑھ کر سویا کر، کہ صبح پتہ نہیں جاگ آئے نہ آئے پھر وتر رہ جائیں گے۔ تو جس بندے کو یہ موقع ہو کہ مجھے صبح جاگ آئے گی کہ نہیں آئے گی، آج کل راتیں بھی چھوٹی ہیں اور ہیں بھی گرم، لائٹ چلی گئی ایک دفعہ تو بس گئی، نیند خراب ہو جاتی ہے، تو وہ رات کو عشاء کے بعد وتر پڑھ لے، اگر اللہ موقع دے تو اٹھ کر تہجد بھی پڑھ لے، دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور جس کو کنفرم ہے، اس نے الارم لگایا ہوا ہے، ہر روز تہجد پڑھتا ہے، اللہ کی توفیق سے وہ عشاء کی نماز کے وقت وتر چھوڑ دے، اس کو حکم یہ ہے کہ وہ نفل پڑھنے کے بعد وتر پڑھے۔ تو دونوں طریقے صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر وتر رہ جائے، فجر ہو گئی ہے وتر پڑھ ہی نہیں سکا، تو وہ اشراق کے ٹائم پر وتر پڑھ لے۔ اگر 3 وتر پڑھنے تھے تو اب وہ 4 رکعتیں پڑھے گا 2 کر کے، اگر 1 پڑھنا تھا تو 2 پڑھ لے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اشراق کے بارے میں اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد ہی میں بیٹھا رہے اور اشراق کے ٹائم 2 نفل پڑھے تو اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ جگہ بدل سکتا ہے کہ نہیں؟ بلا وجہ جگہ نہ بدلے، اپنی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے، لیکن اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے، مثلا اس نے قرآن پکڑنا ہے، ادھر سے قرآن پکڑ لے، اپنی جگہ پر آ جائے، اور بلا وجہ مسجد سے باہر نہ جائے تو پھر اس کو یہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی جگہ بدلنے کی ضرورت، مثلا پنکھے کا ادھر ہے، ادھر پنکھا نہیں چل رہا، پنکھے کے نیچے ہو جائے تو مسجد کے اندر ہی رہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب پورا ہے، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک سوال اور ہے کہ مرنے والے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ مستقل طور پر ہر فوت ہونے والے کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عمرہ کس کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا وہ عمرہ نہیں کر سکا تھا، اس کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا بیمار جو مکے پہنچ نہیں سکتا، اس کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور کروایا کس کو جا سکتا ہے؟ جس نے اپنا فرضی حج اور عمرہ کیا ہوا ہو، اس کو آپ عمرے کے لیے بھیج سکتے ہیں اپنے کسی عزیز کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، کچھ ہمارے نمازی ہیں جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہاسپٹل میں ہیں، سیریس ان کے عزیز بیمار ہیں، کچھ نے بیماریوں کی وجہ سے اور کچھ پریشانیوں کی وجہ سے دعا کے لیے کہا ہوا ہے۔ اور ہماری مسجد کے نمازی ہیں شوکت محمود صاحب بزرگ، ان کا آپریشن، ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ روحانی اور جسمانی ہر طرح کی تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں سب کے دکھ دور فرما۔ اللہ جتنے مسلمان تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ اللہ وسیع برکت والا رزق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اللہ اہل فلسطین کو نجات عطا فرما۔
یا اللہ اہل کشمیر کو نجات عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عملی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے ملک کو دشمن کے ناپاک عزائم سے محفوظ فرما، اللہ ان کے ناپاک عزائم سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔